أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں بہنوں، جو آیت پڑھی گئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہیں پر آیا ہے کان ابراہیم امۃ قانتا للہ، کہیں پر آیا ہے حنیفا، اور کہیں پر آپ کے اوصاف میں آیا ہے لم یکن مشرکا، آپ ایک ہی فرد تھے لیکن آپ کی فکر، آپ کے افکار، آپ کی گفتار، آپ کی کردار، آپ کی سوالیں، آپ کی زندگی کی تفصیلات، آپ کے مجاہدات، آپ کی قربانیاں، سماعت کے جذبات، انقلابوں اور آزمائشوں میں کھڑے اترنا، یہ اتنے زیادہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کو ان کی ادائیں پسند آئیں اور اللہ نے خود ایک فرد کو امت سے تعمیر کروایا. اللہ امت تو کئی افراد کو کہتے ہیں اور امت میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں افراد رہتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں صاحب کی امت. لیکن نہ کسی کا، جیسے مثال کی طرف بہت زیادہ آپ محنت کرتے ہیں، ارے بھائی بہت صاحب کی کیا کہنے، اور یہ تو آدمی بس صاحب تو چلتا پھرتا کتب خانہ ہے، ہوتا نا. ایک بات نسبت لگاتے ہیں، کسی کے قوت حافظہ کی داد دینی پڑتی ہے تو اس طرح کی بات کرتے ہیں. ارے ان کا کیا ہے بھائی، یہ صاحب سب سے پہنچا انجمن ہی انجمن ہے. حالانکہ انجمن جو ہے ایک فرد واحد کا نام نہیں رہتا، اور کی کئی افراد کا مجموعہ رہتا ہے، لیکن کسی کی شخصیت کو اٹھانے، اس کے سمجھانے، بتانے کے لیے جو مختلف زندگی کی ڈگر رہتی ہے اور احوال رہتے ہیں، ان تفصیلات کے پیش نظر اللہ جل جلالہ نے ان کے ہاتھ میں امتن قانتن، ایسی امت ہے کہ جو فرما بردار ہے. اور کہیں کیا ہے حنیفن، ایک سو تھے، ایک سو کس کو بولتے؟ ایک سو ہوتے ہیں غیر سے کٹ کر اللہ سے جڑنے والے. وہ اصل حنیف جو ہے اس کو بولتے ہیں غیر سے کٹنا، اللہ سے جڑنا، وہ ہے حنفیت. ایک اور حکومت ہم لوگوں کی ہے نہیں، مولانا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے وہ ایک فقہی نسبت ہے، ان سے منسوخ کرتے بولتے ہیں کہ صاحب یہ صاحب حنفی ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ حنبلی ہیں، اور یہ چاروں بھی حق ہے، غلط نہیں ہے. حنفی بھی حق، شافعی بھی حق،
مالکی بھی حق اور حنبلی بھی حق، ان چاروں کو حق سمجھ کر ایک پر جمنا، یہ ہے اہل سنت کا سادہ مطلب، یہ مطلب نہیں، سادہ مطلب تفصیلات اللہ ہے جا۔ اب ہم کیا رکھتے ہیں اس بات کہ چاروں مسائل کے اربع ہے اربع، اور ان کی فقہ اور تفقہ کو صحیح سے صحیح جاننا، قریب جاننا، وہ حنفیت کہلاتی ہے، اور حنیفیت تو اعتبار اس میں موجود ہے، لیکن خاص طور پر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر اللہ پاک نے ایک سور کا لفظ استعمال فرمایا، وہاں پر جہاں ایک سور کا لفظ استعمال کریں گے وہاں غیر اللہ سے نسبت کاٹ کر اللہ سے نسبت کے جڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے بار بار جگہ کئی جگہوں پر آپ کو ملے گا لم یکن لہ شریک فی الملک، لم یکن شریک، وہ شریک نہیں تھے۔ کہیں ہے ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، پھر کیا تھے؟ مسلمان۔ کیسے؟ حنیف، ہر ایک سنا وہ ہے۔ اور اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے بارے میں قرآن مجید میں ایک دو جگہ نہیں آپ نے تذکرہ ہے، حالانکہ کسی پیغمبر کا ایک آدھ جگہ تذکرہ آتا ہے، کسی کا 2-3 جگہ آتا ہے، کسی کا 4-6 جگہ پر آتا ہے، کسی کا کچھ کم زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 25 سورتوں میں آیا ہے اور 63 آیتوں میں آیا ہے۔ تو مانا یہ ہوئے کہ اس شخصیت کو جاننا ہے نا۔ اب ان دونوں آیات کا اس وقت مجھے عمر نہیں ہے، یہ کئی موقع کے نظر کا سیر کروں گا، آج مختصر ہی بات افراد سے ذکر کرنے کے۔ دیکھیے آپ کہ کہیں اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سی جگہ آیا ہے تذکرہ، اوصاف کے ساتھ آیا ہے، یا المزمل، یا المدثر، یا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سرکار کی شان میں ہے، یا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستكثر، سب سرکار کی شان میں آئی ہوئی آیت ہے۔ کہیں پر احمد کے نام سے، کہیں پر محمد کے نام سے، یہ جو جگہوں پر آتا ہوگا نام زیادہ، اس میں عام طور پر لفظ محمد کا استعمال زیادہ نہیں آیا، وصفی ناموں کا طریقہ بہت زیادہ آیا ہے سرکار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم دیا، اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اتبع۔ اچھا سائنسی آقا کے لوگ اور جو ہے یہ دنیا کا جو تکوینی نظام ہے، اس تکوینی نظام کے اعتبارات میں یہاں ایک تفاوت ہے کرام علیہ السلام کا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں دیکھو ان کے راستے کی پیروی کرنا۔ بتانا یہ ہے کہ تمہارا مذہب ان کا مذہب الگ نہیں، ایک ہی ہے، یہ بتانا ہے۔ وہ اپنے ہی کام ہے، فکر اپنی کام ہونا جی، وہی پیغام توحید، وہی حنفیت، وہی حنیفیت، وہی
इल्लल्लाह, वही शिर्क से बेजान, वही वहदानियत का इकरार, वही अल्लाह पर तवक्कुल। कुर्बानियों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने पूछा कि माना नहीं अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये कुर्बानियां कहाँ है सरकार? तो सरकार वालों का ने फरमाया सुन्नतुल अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे अब्बा इब्राहीम का तरीका है सुन्नत। तो इसीलिए आपको जी अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक के साथ कभी अबुल अंबिया का इस्तेमाल होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सारी मुसलसल आलम इंसानी थी, और जी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो रिसालत होगी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो रिसालत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब आपसे मुलाकात की या आपकी मुलाकात हजरत आदम से हुई, तो जब सलाम हुई तो उस वक्त हजरत आदम ने कहा कि वालेकुम अस्सलाम मेरे सारी कौमों के सरदार हैं, उन्हें भी बताया, और मेरी औलाद ने ये भी बताया उस सलाम से। बेतबारे नबुव्वत और रिसालत, बेतबारे रुतबा और दर्जा, बेतबारे वफाती शान और उलूम मकाम, ये हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको रुतबा पड़ा है, मेरा आप मेरी औलाद में से है। वालेकुम सलाम या वलदी, बेटे सलाम अलैकुम, सलामती। तो एक एतबारात मौके और वहल की नजाकत से इस्तेमाल किए जाने के जिधर रहते हैं, और हर एक इंसान अपने जगह पर होती। अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद की बहुत सी सूरतों में किया है, कई दर्जन जगहों पर जिक्र किया है। इसलिए जितना ज्यादा तफसील जल्दी किया जाए उतना ज्यादा अच्छा है। आप उनमें से चंद आयत इंतखाब करके अर्ज किए देते हैं। एक बात ये अर्ज की गई कि वो यहूदी भी नहीं थे, नसरानी भी नहीं थी, वो हनीफ जी अच्छे मुसलमान थे। और एक जगह पर फरमाया गया कि नहीं वो मुशरिक नहीं थे, वो मुशरिक नहीं थे। और एक जगह पर फरमाया गया शाकिरन लिअनअमिही, ने अल्लाह तआला की नेमतों पर बड़े शाकिर शुक्रगुजार के अल्लाह की नेमतों। इज्तबाहु, अल्लाह ने उनको मुंतखब किया था, चुनिंदा बनाया था, मुज्तबा थे, मुज्तबा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज्तबा भी थे, मुस्तफा भी थे। वहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इज्तबाहु का इस्तेमाल हुआ। मुस्तफा, इज्तबा और इस्तिफा में फर्क जानेंगे। अहले हजरात ध्यान रखना चाहिए, अगर एक दूसरे के मुकामात पर इस्तेमाल होता है दोनों का, लेकिन खास तौर पर इस रुख को याद रखना चाहिए कि इज्तिबा में बंदा अल्लाह की तरफ चलता है, इज्तिबा में बंदा अल्लाह की तरफ चलता है, और इस्तिफा में अल्लाह बंदे को खींचते। एक है इधर से खिंचाओ, एक इधर से जज्बी कैफियत, उधर से उधर उड़ना, परवाज ऊपर किसी की परवाज, ताला की तरफ परवाज, तो इज्तिबाई कैफियत। और जब अल्लाह
یا خود کھینچ لے اپنی طرح اس کی استعفا ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہر کے اعتبار سے مجتبی بھی تھے اور باطن اور حقیقتوں کے اعتبار سے مصطفیٰ بھی تھے. اسی لیے آپ کو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. اللہ اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا جو نسبی سلسلہ ہے وہ حضرت ابراہیم ہی تک جاتا ہے. مطلب وہ تعلق وہاں حضرت اسماعیل سے جاتے ہیں ملتا ہے. جی عالم برزخی نظام کے اعتبار سے، عالم روحانی نظام کے اعتبار سے، روحی نظام کے اعتبار سے، برزخی نظام کے اعتبار سے اور ملک یا اس عالم شہادت سے ہٹ کر دوسرے نظام کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے تو اس دنیا میں ظہور کا واقعہ حضرت اسماعیل بنے. آپ ان کی نظر سے ہے نا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری پھیری حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری نہیں چل رہی تھی نا. اگر روایت و درایت کے اعتبارات کتنے ہی کمزور صحیح، لیکن اہل علم نے تسلیم کیا ہے کہ مجھے محمدی زبا ہو جاتا یہ، اور آپ اس دنیا میں آنے کی شکل ظاہر موجود نہیں رہتی تھی اگر حضرت اسماعیل زبا ہو جاتے. اسی لیے آپ کی پریشانی میں مجھے محمدی موجود تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہچان خوب چمکتی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہچان خوب چمکتی تھی. دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ کیا خاص قسم کا نور ہے. جو آپ کے دادا نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے 10 بیٹی ہوگی تو ایک بچہ اللہ کے نام کو قربان کریں گے، اس وقت کرتے ہوں گے. یہ اب اس طرح کی تو اجازت نہیں، لیکن اس وقت منت مانی تھی ان لوگوں کو 10 بیٹی ہوں گے جب کیوں کے در تو آپ وہ 10 بیٹے میں سے ایک بیٹی کو دعا کرنا ہے. کس کو کرنا؟ بولے چٹھی ڈالو، خورا ڈالو، خورا جی خورا ڈالا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلا. ہم لوگ کروڑوں اب کیا کریں گے بھائی؟ ارے صاحب ان کو صبح مت کرو، ان کو بچا لو صاحب، کوئی بھی شکل نکالو، کوئی بھی شکل نکالو، مگر نکالو اس آدمی کو بچا لو. تو اس زمانے میں ایک جان کا فدیہ 10 اونٹ تھے خصوصی انداز پر، اور 10 اونٹوں کے مقابلے پر خورا ڈالا گیا. ایک طرف 10 اونٹ، دوسری طرف آقا کا نام. تب پھر کیا ہوا؟ سرکار کا نام تھا، اب مسئلہ اور پیچیدہ ہو گیا. اب لوگ آپ کیا کرتے؟ تو اب کیا کریں؟ دوسری شیخ نکالے. اب علماء کو ذرا ہیرے مل جاتے نا. دوسری چیز نکالے کہ 10 کی جگہ 20 اونٹ رکھ دو، مگر 12 اونٹوں کی قربانی ہو گئی تو ہو گئی. وہ 1000 ہوں گے، 2000 ہوں گے، 10,000 ہوں گے، 10 لاکھ ہوں گے، 22 سے 10 اونٹ کے بجائے 20 اونٹ قربانی کر دو. ایک طرح 20 اونٹ اور دوسری طرف آقا کا نام. پھر قرآن تھا حضور کا نام. اچھا بنتا. اب 10 اونٹ اور بڑھا دیے گئے جی. پھر قرآن اٹھائیں گے
پھر بھی سرکار کا نام آیا، پھر اور 10 اونٹ شامل کیے گئے، پھر بڑا اٹھایا گیا، یہاں تک کہ 10ویں مرتبہ جب ایک طرف 100 اونٹ رکھ دیے گئے، انتہائی قیمتی عرب کا اہم ترین سرمایہ رکھ دیا گیا، اس وقت جب تھوڑا اونٹوں کے نام اٹھا تو 100 اونٹوں کو خانہ کعبہ کے پاس جمع کر دیا گیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین بولتے ہیں۔ 2 ذبیح کے بیٹے ہیں سرکار، ایک اسماعیل ذبیح کی اولاد میں اور دوسرے وہ دادا نے مہدی جو منت مانی تھی، قریبی رشتے دار نے، ذمہ دار نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ صِدِّيقٌ نَبِيٌّ، سر سے پاؤں تک سچائی کا پیغام ہے، صدیق ہے، صدیق سچے ہیں، سچے صداقت کا پیغام ہے، پیغام نبوت اور رسالت کا تمغہ ان کے سر پر ہے۔ اللہ پاک نے انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ تذکرہ کرنا چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تذکرہ۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف مقامات پر دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داریوں سے پورا کرتے ہوئے پھر اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچے، وہاں پر قیام فرمائے۔ ورنہ پہلے فلسطین کے علاقے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، فلسطین کے علاقے، شہر نابلس کے علاقے، مصر کے علاقے، پھر ادھر دعوت و تبلیغ کرتے پہنچاتے علاقہ کام کرتے یہاں تک کہ پھر ملک شام وغیرہ ساری دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں پوری ہونے کے بعد پھر ہجرت کی آپ نے اور پھر بیت اللہ کے پاس پہنچے، مکہ مکرمہ۔ وہاں اللہ پاک نے اپنے گھر کو منتخب کرنے، اٹھانے، اس کی بنیاد بنانے کے لیے اور اس کی تعمیر کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا۔ آپ کو جب آپ دنیا کے بہت سارے حالات سے جب آپ نمٹتے رہے اور مشکل حالات سے دوچار آپ ہوتے رہے، تو اس کے بعد جب آپ نے ہجرت کا ارادہ کر لیا، تب اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کی خصوصیت کے ساتھ اے اللہ مجھے نیک اولاد دیجیے، نیک اولاد، رب حولی من الصالحین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم لوگوں کو ایک بردبار صاحب علم، ایک نرمی کا پیدا، برداشت کرنے والا، سر تاپا برداشت، برداشت جس کی ذات جلال میں ہے، بس صابر بھی ہیں، شاکر بھی ہیں، علیم بھی ہیں، بردبار بھی ہیں، برداشت کرنے والے بھی ہیں۔ اس علم والی صفت کے ساتھ اللہ نے ایسا لڑکا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب آپ بوڑھے ہو رہے اور یہ اس وقت کے اور وہ کون سا مقام، نہ وہاں پر نہ آدم لاد، نہ آب نہ دیا، جی آپ بھی نہیں، پانی بھی نہیں تھا، گھاس بھی نہیں تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں تھی،
جی اور کوئی خاص آبادیاں بھی نہیں تھی، بالکل ویران سی صورت حال تھی، بالکل دور دراز کے علاقہ سینکڑوں ہزاروں میل تک کوئی پرندے پر بھائی پانی رہا تو صحیح رہے گا نا، مگر ویسی کوئی شکل نہیں تھی، حالات انتہائی نازک طبع سے ظاہر کے اعتبار سے۔ وہ اعتبارات ان آیات میں ذکر کیے گئے ہیں، کبھی تفصیل سے انشاءاللہ بولیں گے۔ خاص طور پر جب وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، اللہ نے ایک اولاد دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، ایک دن خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، دوسرے دن خواب دیکھا، تیسرے دن خواب دیکھا، 3 دن مسلسل خواب دیکھا۔ اور آپ جانتے ہیں میرا اور آپ کا جو خواب ہوتا ہے وہ غیر معتبر ہوتا ہے، اور انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ معتبر ہوتا ہے۔ اور میں اور آپ اگر خواب دیکھیں تو کوئی زیادہ بہت زیادہ مؤثر رول ادا کرنے والا خواب نہیں رہتا ہو، مگر آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، یہ معلوم ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، وحی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اب ظاہر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طرح جانتے تھے کہ وہاں بیداری میں رہوں یا خواب میں دیکھوں، وہ بولتے بھی نہیں مل رہا ہے، اب ذبح کرنا ہے، پھر اب کیا کرنا ہے؟ ابھی ایک شکل یہ ہے کہ بچے سے تھوڑا سا مشورہ دینا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، اندازہ لے رہے ہیں، ان کے ذہنیت کا اندازہ لگا رہے ہیں، ان کی فکری سطح اس کے معیار کو پرکھ رہے ہیں، اور حقانیت کی حکم کی تعمیر کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا شکل ہوئے اور میں اللہ کے حکم کو پورا کروں۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے تمہاری ذبح کرنا ہو خواب میں، کیا رہے تمہارا منشا بولو، تمہارا ذہن کیا کہہ رہا ہے، تمہاری فکر کیا کہہ رہی ہے۔ میرے دوستوں بچہ نہیں تھا، بے اعتبار یقین کے تو باکمال تھا، اور بے اعتبار حقائق کے اللہ تعالی کی طرف سے عظیم عنایتوں کا محور اور درجہ اور مرکز تھا، اور ان کو بھی پروردگار عالم نبوت اور رسالت سے سرفراز کرنے والے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ جو خواب ہے نا، خواب ننجانی کی لئی اس میں کوئی دورائے نہیں ہے۔ یہ کام یوں نہیں بولے، سوچیے کیا سوچتے ہیں، بولیے کیا بولتے ہیں، بس ایک ہی جملہ بولے، افعل ما تؤمر، ابا حکم پورا کیجیے۔ مسئلہ باقی مسئلہ پیدا، باقی مسئلہ تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ وہ کہا جی آپ شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ میں پریشان ہو جاؤں گا، برداشت نہیں کروں گا، نہیں، اللہ کے راستے میں قربانیوں کے دینے والوں کی لمبی لمبی فہرست ہے، کیسے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ کے جانشار اللہ کی ذات پر قربان ہونے والے اور اللہ کے دین پر ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں، ان کو میرا بھی ایک نام رہے گا،
فستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ستجدنی صابرہ نہیں ہے، من الصابرین ہے. مطلب یہ میں بہت بڑا کمال نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ کر چکے ہیں یہ کمال، یہ بتایا. اور انشاءاللہ نہیں بولتے جب بھی گاڑی اٹک جاتی تھی. انشاءاللہ ان کے بدلے کو آسانی کر رہی ہے. قربانی دے کر آپ نے یہ بتائیے کہ میں وہ بڑی ایسی قربانی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا کیوں دیا، اچھی بات نہیں. اللہ کے نام پر مرنے کے والے تو ہزاروں لاکھوں مل رہے ہیں. میرا بھی نام اگر اس لسٹ میں آ گیا تو کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات. اور انشاءاللہ ہو جائے گا، اب آپ اس کی فکر مت کیجیے. جی اب لے چلے من کھا رہے نا حضرت اسماعیل کو، اور وہاں بس 3 جگہ سے تک مچا ہے. وہاں 3 جگہوں پر حضرت السلام 7 تنگیوں اللہ چھوٹے ہوتا ہے مگر مار بڑی ہوتی ہے، اس لیے اس میں روحانی طاقت ہوتی. ہاں ایٹم بڑا رہتا ہے چھوٹا رہتا ہے، بابا چھوٹے رہتے ہیں، بڑا چھوٹے رہتے، اور ایٹم بہت ہی چھوٹا رہتا. تو کبھی یہ نہیں سمجھتا کیسا کدھر شیطان اور شیطان کی شیطانیت اور اس کی جی اور کثافتیں کدھر اس کی قدورتیں پھیلی ہوئی پوچھتے اور کہا ہم لوگوں کا اللہ خیر اللہ ایسا نہیں ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ یہ آپ دم کرے تو اثر ہوتا بولتے کیسا ہوتا کہ یہ بھی کوئی لڈو ہے کیا اثر ہونے کے وقت؟ کیا کوئی بازار کی چیز ہے، کوئی مڑی کی بھاجی ہے کھا رہے ہیں اثر ہو رہا ہے؟ لڈو ہے کہ مٹھاس کا اثر ہو رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں کہ میٹھا اثر ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کیا ہے لفظ بول کے نکال لیتے ہی اثر ہوتا کیا؟ خالی لفظ بول کے تو اثر ہوتا کیا؟ حضرت نے سمجھایا، اتنی آسانی سے سمجھایا کہ ہمارے کو غرضوں میں بھی نہیں سمجھ میں آیا. حضرت نے پوچھا اگر میں گالی دیا تو تیرے کو اثر ہوتا نہیں ہوگا؟ گالی دیا، اماں کی دے دیا، بابا کی دے دیا، چاچے بھی دے دیا. آپ لوگ کو بہت ماہر لوگ آنا چاہیے، نہیں یہاں کے لوگ ہیں بہت شریف لوگ ہیں، عمر بیٹھ کے لوگ. اگر کوئی آدمی کسی کو گالی دے تو اثر ہوتا نہیں ہوتا. اثر ہو گئے اکیلا چڑھا دیتے، کمر کر لیتے، لنگوٹ بھر لیتے، رکو لیتے، ذرا اونچوں پر پاؤں گرا کے بولتے اچھی بات دے دیتا ہوں، آ جاؤ کتنا دردوں میں. تم یہ بولے گا، تم یہ ہر بولے گا. حضرت نے فرمایا گالی میں اثر مانتا ہے، آیت پڑھنے پر اثر نہیں مانتا. ایمان ہے ایمان چھٹ گیا ہے. بس گالی پر اثر موجود ہے، گالی میں جب اثر موجود ہے تو اللہ کی مبارک آیت بھی کیوں ہو سکتی ہے؟ یہ بات الگ ہے کہ ہم لوگوں کا پڑھنا کیسا ہے، کیا کمزوریاں ہیں، ایک علیحدہ چاپٹر ہے، مگر اللہ کے قلم میں اثر نہیں ہونے کی کیا مانا ہے؟ اسی لیے فکر کرنے کی بات نہیں ہے، برابر شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہے اور قرآن مجید کی آیات پڑھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ لینا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں برابر امت مسلمہ کی خدمت کرنا ہے. نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پورے عالم انسانی پوری انسانی برادری کی خدمت کرنا ہے، وہ نظام پر ہے. تو میرے لوگ تو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھٹکایا مختلف انداز سے، خاص طور یا تو 3 جگہوں کا بھٹکایا یا تینوں کو علیحدہ بھٹکایا. یعنی کبھی ماں کو، کبھی بیٹے کو، کبھی آپ کو
کوشش کیا تھا نا، بھی وہاں کوشش کیا تو اللہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ یہی وجہ ہے جو شیطان کو کنگرے مارتے ہیں نا، یہ آپ لوگ جاتے ہیں آدمی بہت سارے لوگ کیے ہوئے ہیں، خیر آپ کو جی وہ دیکھنا کا مسئلہ تھوڑا مشکل ہی ہوگا، لیکن فی جہاں تک کہ اہل حق مفسرین کرام نے لکھا ہے، ایک اہم بات لکھی ہے کہ جب حاجی جب رمی جمار کرنے کے لیے کنکر لے کر شیطان کو مارتا ہے تو جس کی کنکری اللہ کے پاس قبول ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، وہاں موجود نہیں رہتی۔ اب آپ دیکھیں کہ 25 لاکھ لوگ 30 لاکھ لوگ کنکریاں مارے اللہ میں کس کی بھی کنکری قبول کر لیں، بے شمار تو پڑے ہوئے رہیں گے، مطلب یہ ہے کہ مردود ہے ظاہری علامت کے لحاظ سے، لیکن قبولیت کا بھی بھرپور امکانات ہے، اس لیے اللہ ہی قبول کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بشارتیں سنائی ہے اور بہت سی فضیلتیں، بہت سارے فضائل، بہت سی منقبتیں، بہت سی قبولیت کے آثار، حج کی تفصیلات اور ترغیبات موجود ہیں۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پاک جب کسی کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر بلا لیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جب آپ نے فرمایا یا بچے نے کہا یا امتی افعلی ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما